اس موقع پر مسلم نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام کیسے کیسے نوجوانوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو شخص سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ جیسے مسلم نوجوانوں کی تاریخ پر گہری نظر ڈالے گا، اسے وہ راز معلوم ہو جائے گا جس نے اس دور میں 2 عظیم سلطنتوں کو 20 سال سے بھی کم عرصے میں ان بدوؤں کے ہاتھوں تباہ کروا دیا، جو غاروں اور وادیوں کے نشیب سے برہنہ پا برہنہ بدنوں کی مانند چل پڑے تھے۔ بنی عمرو بن عوف سے دوسرے آدمی مبشر بن عبد المنذر بن زمبر رضی اللہ عنہ تھے۔ مبشر بن المنذر بن زمبر خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر جاتے ہوئے راستے میں ہی الروحہ سے واپس کر دیا تھا اور اپنی غیر حاضری کے دوران انہیں مدینہ کا امیر مقرر کیا تھا۔ بنی حارث بن خزرج کا ایک وطن ہے، اس سے ایک آدمی شہید ہوئے جن کا نام یزید بن حارث رضی اللہ عنہ ہے، جنہیں ابن فسحم بھی کہا جاتا ہے۔ یزید بن حارث یا حرث بن قیس بن مالک انصاری خزرجی، جو ابن فسحم کے نام سے مشہور ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات کرائی تھی، جو ذو الشمالین کے نام سے مشہور ہیں۔ بنی سلمہ جو کہ خزرج کا ایک وطن ہے، اس سے ایک آدمی شہید ہوئے جن کا نام عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ ہے۔ عمیر بن حمام بن الجموح بن زید بن حرام خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے صف میں کھڑے ہو کر کھجوریں پھینک دی تھیں جنہیں وہ کھا رہے تھے، اور انہوں نے مشرکین میں گھس کر ان سے جنگ کی اور یہ کہنے کے بعد شہید ہو گئے، شاباش، کیا میرے اور جنت کے درمیان یہی بات رہ گئی ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں؟ سبحان اللہ۔ اور بنی حبیب خزرج کا ایک وطن ہے، اس سے ایک آدمی شہید ہوا جن کا نام حضرت رافع بن المعلہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بنی نجار سے جو کہ اوس کا ایک وطن ہے، ایک آدمی شہید ہوئے جن کا نام حارثہ بن سراقہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہے۔ اور بنی غنم جو کہ اوس کا ایک وطن ہے، اس سے 2 آدمی شہید ہوئے، پہلے عوف بن حارث بن رفاعہ بن سواد رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی موز بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھائی افرا کے بیٹے تھے۔ مشرکین کے مقتولین کی تعداد اور ان کے نام۔ معرکہ بدر میں مشرکین کو 70 مقتولین کا نقصان برداشت کرنا پڑا، اور وہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، اسے عبیدہ بن عبد المطلب نے زخم لگایا تھا۔ دوسرے، شیبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، اسے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے زخم لگایا، اور علی بن ابی طالب اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم نے اسے مار دیا۔ نمبر 3، ولید بن عتبہ، اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 4، حنظلہ بن ابو سفیان بن حرب، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 5، حارث بن حضرمی، بنی عبد شمس کا حلیف، اسے نعمان بن عصر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 6، عامر بن حضرمی، بنی عبد شمس کا حلیف، اسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ حضرت عمار بن یاسر بن مالک بن کنانہ بن قیس العنسی الیمانی رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سمیہ ان کی لونڈی تھی، اور ان کے والد اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ انہیں مکہ میں خدا کی راہ میں بڑی تکالیف دی گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور تمام معرکوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ پھر آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں معرکہ یمامہ میں شامل ہوئے، جس میں آپ کا کان کٹ گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ مکہ میں اظہار اسلام کرنے والے 7 آدمیوں میں سے پہلے آدمی ہیں۔ جیسا کہ ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، آپ کے متعلق متواتر احادیث میں ہے کہ آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ آپ
جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آپ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق فتنہ پیدا کیا اور مالک بن اشتر نقی کے ساتھ یوم الدار کو آپ کے محاصرے میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ مجرموں نے آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ اس قتل سے وہ اندھا فتنہ پیدا ہوا جس کی تاریکی میں آج تک مسلمان ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور انتشار کا شکار ہیں۔ مشرکین میں 7ویں مقتول کا نام عمیر بن ابی عمیر ہے، 8ویں اور اس عمیر کا بیٹا اور بنی عبد شمس کے 2 غلام۔ 9ویں عبیدہ بن سعید بن عاص، اسے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 10 عاص بن سعید بن عاص، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 11 عقبہ بن ابی معیط، اسے عاصم بن ثابت بن ابی الافلح نے ایک مکان میں جسے ارق الزبیہ کہا جاتا ہے باندھ کر قتل کیا۔ یہ واقعہ اسلامی فوج کی مدینہ کی طرف واپسی کے دوران ہوا۔ نمبر 12 عامر بن عبداللہ النحری، ان کا حلیف تھا، اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اور بنی نوفل بن عبد مناف سے 2 آدمی قتل ہوئے، حارث بن عامر بن نوفل، اسے خبیب بن اصاف رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ طعیمہ بن عدی بن نوفل، اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اور بنی اسد بن عبد العزہ سے 7 آدمی قتل ہوئے۔ نمبر 1 زمع بن اسود بن مطلب، اسے ثابت بن جزا رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے قتل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب بھی شریک تھے۔ ابو البختری بن حشام، اس کا نام عاص بن حشام بن حارث ہے، اسے مجزر ابن زیاد البلوی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 3 حارث بن زمع، اسے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نوفل بن خویلد بن اسد کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا اور قریش کے شیاطین میں سے تھا۔ نمبر 5 عقیل بن اسود بن مطلب، اسے حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے قتل کیا۔ نمبر 6 عقبہ بن زید، ایک یمنی آدمی تھا اور بنی اسد کا حلیف تھا۔ نمبر 7 اور اس کا غلام جس کا نام عمیر تھا۔ بنی عبدالدار بنی قصی سے 4 آدمی قتل ہوئے۔ نمبر 1 نضر بن حارث بن کلدہ بن علقمہ، نضر جنگ میں قید ہو گیا، یہ مشرکین کا علمبردار تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے باندھ کر قتل کیا جائے۔ قتل کے حکم کا نفاذ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اصیل مقام پر کیا جو وادی صغرا میں واقع ہے۔ نضر قریش کے شیاطین میں سے تھا اور جنگ کے بڑے مجرموں میں سے تھا اور مسلمانوں کو بہت ایذا دیا کرتا تھا۔ نمبر 2 زید بن ملیس، عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار کا غلام تھا، اسے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، جو ان دنوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ مشہور مؤذن ہیں اور بلال بن حمامہ کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ حمامہ ان کی والدہ تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مشرکین مکہ کے عذاب شدید سے بچانے کے لیے خریدا، پھر انہیں آزاد کر دیا۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور اذان دیتے تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور مشہور سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات کروائی۔ آپ جزیرہ عرب سے باہر بھی اسلامی فوجوں کے ساتھ مسلسل جہاد کرتے رہے اور شام کی فتوحات میں بھی مجاہدانہ طور پر شامل ہوئے اور وہیں فوت ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔
آپ اولین مؤمنین میں سے مشرکین کے عذاب کو برداشت کرنے والوں میں سے ہیں۔ امیہ بن خلف دوپہر کے گرم ہو جانے پر آپ کو نکال کر سخت گرمی میں مکہ میں کنکریوں اور ریت پر پشت کے بل لٹا دیتا، پھر بڑی چٹان کو آپ کے سینے پر رکھنے کا حکم دیتا، پھر کہتا جب تک تو مر نہ جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار نہ کر دے اسی حالت میں رہے گا۔ اس خوفناک عذاب کے مقابلے میں بلال رضی اللہ عنہ صرف احد احد کہہ دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے گزرے تو آپ نے ایک سیاہ فام کے بدلے آپ کو اس سے خرید لیا۔ اصحاب حدیث نے آپ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 44 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 ہجری کو طاعون سے وفات پائی۔ بنی عبدالدار بن قصی سے تیسرا آدمی نبیہ بن زید بن ملیث بنی مازن سے اور پھر بنی تمیم سے ان کا حلیف تھا۔ چوتھا آدمی عبید بن سلیت قیس سے ان کا حلیف تھا، اور بنی تمیم بن مرہ سے 4 آدمی قتل ہوئے۔ مالک بن عبید اللہ بن عثمان، یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے، قید ہوا اور قید ہی میں مر گیا اور اسے مقتولوں میں شمار کیا گیا۔ نمبر 2 عمرو بن عبداللہ بن جدعان۔ نمبر 3 عمیر بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 4 عثمان بن مالک بن عبید اللہ، اسے صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ صہیب بن سنان بن مالک مشہور جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، جنہیں صہیب رومی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے نسب کے متعلق نسابوں نے اختلاف کیا ہے۔ بعض آپ کو بنی قاصد میں سے نہری قرار دیتے ہیں۔ رومیوں نے آپ کو خردسالی میں قید کر لیا کیونکہ آپ کے اہل ایرانیوں کی جانب سے عراق میں دجلہ کے پانیوں پر مقیم تھے۔ صہیب نے رومی علاقے میں نشو و نما پائی اور لکنت والے ہو گئے۔ پھر کلب قبیلے کے ایک آدمی نے آپ کو خریدا اور مکہ میں فروخت کر دیا، لہٰذا عبداللہ بن جدعان تمیمی نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ رومی الاصل ہیں۔ آپ روم کے علاقے سے بھاگ کر مکہ آ گئے، اور ہمیں یہ بات آپ کو رومی الاصل کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ آپ سخت سرخ و سفید رنگ کے تھے، اور یہ اکثر رومیوں کی صفت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے سابقون الاولون میں سے تھے اور ان کمزوروں میں شامل تھے جنہیں راہ خدا میں عذاب دیا جاتا تھا۔ آپ نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی اور تمام معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ آپ ممتاز صحابہ میں سے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آپ نے وصیت کی کہ صہیب ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ صہیب رضی اللہ عنہ 70 سال کی عمر میں 38 ہجری کو فوت ہوئے۔ بنی مخزوم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قبیلہ، اس میں سے 24 آدمی قتل ہوئے۔ نمبر 1 مکی فوج کا سالار عام ابو جہل بن حشام، جس کا اصل نام عمرو بن حشام بن مغیرہ ابن عمرو بن مخزوم تھا، اسے معاذ بن عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ نے تلوار کی ضرب سے اپاہج کر دیا اور اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ پھر معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ نے تلوار مار کر اس کو چھید دیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ کر اسے مار دیا۔ نمبر 2 عاص بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم، اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، یہ آپ کا ماموں تھا۔ نمبر 3 یزید بن عبداللہ ان کا حلیف تھا اور بنی تمیم میں سے تھا، اسے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 4 ابو مصافح اشعری ان کا حلیف تھا، اسے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 5 حرملہ بن عمرو ان کا حلیف تھا، اسد قبیلے سے تھا، اسے خارجہ بن زید نے قتل کیا رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6 مسعود بن ابی امیہ بن مغیرہ، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 7 ابو قیس بن ولید بن مغیرہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بھائی، اسے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 8
ابو قیس بن الفاقہ بن مغیرہ، اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 9، رفاعہ بن عابد بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم، اسے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 10، المنذر بن ابی رفاعہ بن عابد، اسے معن بن عدی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 11، الصائب بن ابی الصائب بن عابد، اسے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور ابن حشام کی روایت میں ہے کہ اس الصائب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نمبر 12، اسود بن عبد الاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم، اسے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے قتل کیا۔ نمبر 13، حاجب بن الصائب بن عویمر بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم، اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 14، عویمر بن الصائب بن عویمر، اسے نعمان بن مالک قوقلی نے مبارزت میں قتل کیا رضی اللہ عنہ۔ نمبر 15، عمرو بن سفیان، ان کا حلیف تھا، طے قبیلے سے تھا، اسے یزید بن رقیش رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 16، جابر بن سفیان، ان کا حلیف تھا، طے قبیلے سے تھا، اسے جابر ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 17، عبداللہ بن المنذر بن ابی رفاعہ، اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 18، حذیفہ بن ابی حذیفہ بن مغیرہ، اسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ حشام بن ابی حذیفہ بن مغیرہ، اسے صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 20، زہیر بن ابی رفاعہ، اسے ابو اسید مالک بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 21، الصائب بن ابی رفاعہ، اسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 22، عائذ بن الصائب بن عویمر، اسے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جنگ میں زخمی کیا، پھر یہ قید ہو گیا، پھر اس نے فدیہ دیا، پھر اس زخم کے اثر سے فوت ہو گیا۔ نمبر 23، تئی کا ایک آدمی جس کا نام عمیر تھا، تئی سے ان کا حلیف تھا۔ نمبر 24، ایک اور آدمی جس کا نام خبار تھا، قارہ سے ان کا حلیف تھا، اور بنی سہم بن عمرو جو کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، اس سے 7 آدمی قتل ہوئے۔ نمبر 1، منبہ بن حجاج بن حذیفہ بن سعد بن سہم، اسے ابو السیر بنی سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی نے قتل کیا۔ نمبر 2، اس کا بیٹا عاص بن منبہ بن حجاج، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 3، اس کا بھائی منبہ بن حجاج، اسے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم نے مل کر قتل کیا۔ نمبر 4، ابو العاص بن قیس بن عدی بن سعد بن سہم، اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نعمان بن مالک قوقلی نے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا تھا۔ نمبر 5، عاصم بن زبیرہ بن سعید بن سعد بن سہم، اسے ابو السیر بنی سلمہ کے بھائی نے قتل کیا۔ نمبر 6، حارث بن منبہ بن حجاج، اسے صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ نمبر 7، عامر بن عوف بن نصرہ، عامر بن زبیرہ کا بھائی، اسے عبداللہ بن سلمہ العجلانی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اور عامر بن لوئی سے 2 آدمی قتل ہوئے۔ معاویہ بن عامر بنی عبد القیس سے ان کا حلیف تھا، ابن حشام کے قول کے مطابق اسے عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ عکاشہ بن محسن بن حرثان بن قیس رضی اللہ عنہ بنی اسد بن خزیمہ میں سے ہیں، بنی عبد شمس کے حلیف اور اسلام کے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ ہی کی ہمیشہ یہ مثال بیان کی جاتی ہے کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ یہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ نے فرمایا کہ 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تو ان میں سے ہے۔ دوسرے آدمی نے اٹھ کر یہی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ بس یہ کسی معاملے میں سبقت کرنے سے متعلق ضرب المثل بن گئی